دوستو، اس رات میں نے ایک ایسی غلطی کر دی تھی جس کا احساس مجھے چند منٹ بعد ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سنسان پہاڑی سڑک پر میرا ٹرک کسی چیز سے ٹکرایا تھا، لیکن جب میں نیچے اترا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی جانور، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی آدمی۔ مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہے، لیکن اگلے چند گھنٹوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی کا یہ سفر سب سے خوفناک سفر بنا دیا، کیونکہ اس رات مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جس چیز کو کچلا تھا وہ کوئی عام جانور نہیں تھا، بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا بھائی تھا، اور وہ مخلوق اب ہم سے حساب لینے آ رہی تھی۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور زیادہ تر سفر لمبے روٹس پر ہی کرتا ہوں۔ اس واقعے کو آج تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو بدن میں سردی سی دوڑ جاتی ہے۔ اس وقت میں اور میرا استاد ڈرائیور ارشاد ایک کنٹینر لے کر لاہور سے کراچی کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارا ٹرک بھاری سامان سے لدا ہوا تھا اور ہمیں ایک مخصوص راستے سے گزرنا تھا جو پہاڑی علاقہ تھا۔ باقی ڈرائیور ہمیں پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ اس راستے پر رات کو سفر نہ کرنا، کیونکہ وہ علاقہ بہت سنسان اور عجیب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں وقت پر سامان پہنچانا تھا، اس لیے ہم نے یہ بات زیادہ سنجیدگی سے نہیں لی۔ رات کے تقریباً 8:30 بج رہے تھے جب ہم ایک پہاڑی بائی پاس سے گزر رہے تھے۔ ٹرک بھاری تھا، اس لیے ہمیں اس سیکنڈ گیئر میں ہی آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم چوٹی کے قریب پہنچے اور نیچے اترائی شروع ہوئی تو اچانک ٹرک زور سے اچھلا، جیسے ٹائر کے نیچے کوئی بڑی چیز آ گئی ہو۔ استاد نے فوراً بریک لگا دی۔ میرے دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ استاد نے کہا، سلیم، نیچے اتر کے دیکھو کہ کیا آیا تھا نیچے۔ میں موبائل کی ٹارچ آن کر کے نیچے اترا اور ٹرک کے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پتھر۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور استاد سے کہا کہ شاید ہمیں غلط محسوس ہوا ہے۔ ہم دوبارہ سفر پر چل پڑے، مگر تقریباً 15 کلومیٹر بعد ایک عجیب سی بو آنے لگی، جیسے لوہا جل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کنڈکٹر سائیڈ والا پچھلا ٹائر دھواں چھوڑ رہا تھا۔ ہم فوراً رک گئے۔ جب میں نے ٹائر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ اتنا گرم تھا جیسے تندور کے پاس کھڑے ہوں۔ یہ بات بالکل ناممکن تھی، کیونکہ ہم نے ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا۔ ہم نے سوچا کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ میں جیک لگا کر ٹائر کھولنے لگا تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ٹائر کے پیچھے سے مجھے دیکھا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور مجھے 2 سبز چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور استاد کو بتایا، مگر انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ جیک لگانا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میری قمیض کھینچی۔ میں گھبرا کر پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ہم دونوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور جلدی سے کام ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران ایک اور ٹرک ہمارے پاس آ کر رکا۔ ڈرائیور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے بتایا کہ ٹائر گرم ہو گیا ہے۔ وہ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، بھائی تم لوگوں نے مجھے اشارہ کیوں کیا تھا رکنے کا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ہم نے تو اسے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کسی نے تمہارے ٹرک کے پیچھے سے بار بار ڈپر مارا تھا، اسی لیے میں رکا ہوں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ ہمارا ٹرک اس وقت مکمل بند تھا۔ ڈرائیور ہمیں خبردار کر کے چلا گیا کہ اس علاقے میں زیادہ دیر مت رکنا۔ ہم نے جلدی سے سامان سمیٹا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اصل خوف ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ ہم نے ٹرک کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر پہاڑی راستے کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں جا سکتے تھے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی اور چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ اچانک مجھے پہاڑی کے اوپر ایک سفید لباس والی عورت بیٹھی نظر آئی۔ میں نے استاد سے کہا، استاد وہاں دیکھو، کوئی عورت بیٹھی ہے۔ استاد نے غصے سے کہا، سلیم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس وقت یہاں کون آئے گا؟ میں ابھی اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت اچانک کھڑی ہوئی اور چند لمحوں میں اس کا جسم بدلنے لگا۔ اس کا قد لمبا ہو گیا اور وہ ایک عجیب سی جانور نما مخلوق بن گئی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔
وہ مخلوق پہاڑی پر دوڑتے ہوئے ہمارے ٹرک کے برابر آ گئی، حالانکہ ہمارا ٹرک چل رہا تھا۔ اسی لمحے ٹرک کو زوردار جھٹکا لگا۔ استاد نے گاڑی سنبھالی، مگر ہم دونوں اب شدید خوف میں تھے۔ پھر اچانک پیچھے کنٹینر پر زوردار ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی لوہے پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ ہم نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو 4 سیاہ سائے ہوا میں معلق تھے اور کنٹینر پر ہاتھ مار رہے تھے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سائے آہستہ آہستہ کیبن کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، کبھی شیشے پر ہاتھ مارتے، کبھی بونٹ پر۔ ہم نے فوراً گاڑی لاک کر دی اور آیات پڑھنے لگے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم ایک چڑھائی پر پہنچے جہاں ٹرک اچانک بند ہو گیا۔ اب ہمیں مجبوراً رکنا پڑا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک 4 سائے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں اور وہ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سا حوصلہ پیدا ہوا۔ میں نے استاد سے کہا، میں نیچے جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ استاد نے مجھے پاگل کہا، مگر میں پھر بھی نیچے اتر گیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر کنٹینر کے پیچھے سے ایک لمبا سیاہ سایہ باہر نکلا۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ کنٹینر سے بھی اونچا تھا۔ میں خوف سے جم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور میرے گرد چکر لگانے لگا، اور ایک بھاری آواز آئی، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ وہ بولا، جب تم پہاڑی کے موڑ سے گزرے تھے، تمہارے ٹرک کے نیچے جو آیا تھا وہ میرا بھائی تھا، جو کتے کی شکل میں سڑک پار کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے باقی سایوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ٹرک کے پاس زمین پر پڑا تھا اور استاد میرے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرک خود بخود ٹھیک ہو چکا تھا، انجن چل رہا تھا اور ٹائر بھی بالکل ٹھیک تھا۔ ہمیں دور پہاڑی پر وہی سائے کھڑے نظر آئے، جیسے وہ ہمیں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر بس اتنا کہا، ہم سے جو غلطی ہوئی اس کے لیے معاف کر دینا، اور پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ لیکن آج تک جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ اب بھی پہاڑی پر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہو اور شاید انتظار کر رہا ہو کہ ہم دوبارہ کوئی غلطی کریں۔ دوستو، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی پرانی عمارتیں دیکھی ہیں، پرانے قبرستانوں کی خاک چھانی ہے، اور سینکڑوں سال پرانی کہانیوں کو اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے۔ مگر جو کچھ میرے ساتھ اس سمندر کے کنارے بس ایک خاموش سے قصبے میں ہوا، اس کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ کچھ کہانیاں صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندہ ہوتی ہیں۔ اس رات جب میں نے قبرستان کے ٹوٹے ہوئے شادی کے محراب کے نیچے ایک دلہن کو کھڑے دیکھا تو مجھے لگا شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ عورت مجھے دیکھ نہیں رہی تھی، بلکہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ واقعہ چند سال پہلے کا ہے، جب میں یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر کا طالب علم تھا۔ میرا نام زاہد ہے اور میں پرانی یورپی طرز کی عمارتوں پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے سانتوریو جانا پڑا۔ یہ جگہ سمندر کے کنارے ایک پہاڑی ڈھلان پر آباد تھی۔ سفید دیواروں والے چھوٹے چھوٹے گھر، تنگ گلیاں اور ہر گھنٹے بجنے والے چرچ کی گھنٹی۔ دن کے وقت یہ قصبہ کسی خوبصورت پینٹنگ جیسا لگتا تھا، مگر شام ہوتے ہی یہاں کا ماحول بدل جاتا تھا۔ سورج غروب ہونے لگتا تو لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور گلیاں اچانک خالی ہو جاتی۔ صرف سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اور دور کہیں چرچ کی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں ایک پرانے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، جس کا مالک ایک بوڑھا آدمی دانیال تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، بس ہر صبح میرے دروازے کے باہر چائے رکھ دیتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ میری تحقیق کا زیادہ تر حصہ 100 سال پرانے چرچ اور اس کے ساتھ لگے قبرستان کے بارے میں تھا۔ ایک شام میں تصویریں لینے کے لیے وہاں گیا۔
سورج ڈوبنے والا تھا اور قبرستان کے اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پرانی قبروں کے درمیان چلتے ہوئے اچانک میری نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا شادی کا محراب کھڑا تھا، جیسے کسی زمانے میں وہاں شادی کا اسٹیج بنایا گیا ہو۔ اس پر سوکھے ہوئے پھول لٹک رہے تھے اور نیچے کی مٹی باقی جگہ سے کہیں زیادہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگی، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور واپس گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر نوٹس لکھ رہا تھا تو اچانک مجھے باہر سے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ پتھریلی گلی میں چل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو گلی بالکل خالی تھی، لیکن گلی کے موڑ پر مجھے ایک سفید سا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی عورت لمبا سفید لباس پہنے کھڑی ہو۔ میں نے دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی سیاہ ہوگا، لیکن اگلی رات پھر ویسی ہی آواز آئی۔ اس بار میں نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا۔ نیچے پتھریلی سڑک پر گیلی مٹی کے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے اور وہ سیدھے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ تجسس نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں ٹارچ لے کر ان نشانات کے پیچھے چل پڑا۔ چرچ کی گھنٹی بجی اور رات کے 2 بج چکے تھے۔ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی، جیسے اچانک درجہ حرارت کم ہو گیا ہو۔ میں آہستہ آہستہ قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس ٹوٹے ہوئے محراب تک پہنچ گیا، اور تب میں نے اسے دیکھا۔ محراب کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے پرانا سا سفید عروسی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر لمبا گھونگھٹ تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہوا اچانک رک سی گئی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف مڑی۔ اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا ہٹا اور جو چہرہ میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید تھا، آنکھیں خالی اور خوفناک، اور گالوں پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے تھے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ میں خوف سے ساکت ہو گیا اور اچانک ایک تیز ہوا چلی اور وہ عورت دھند کی طرح غائب ہو گئی۔ میں پوری رات نہیں سو سکا۔ صبح ہوتے ہی میں نے گیسٹ ہاؤس کے مالک دانیال کو سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، لیکن جیسے ہی میں نے اس شادی کے محراب کا ذکر کیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے آواز میں کہا، تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس نے مجھے ایک پرانی کہانی سنائی۔ تقریباً 1892 میں اس قصبے میں ایک شادی ہونے والی تھی۔ دلہن کا نام ایلینا تھا اور دلہا مارکو۔ چرچ میں مرمت چل رہی تھی، اس لیے شادی کا اسٹیج قبرستان کے پاس بنا دیا گیا، لیکن شادی کی رات مارکو کبھی نہیں آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ ایلینا پوری رات اس محراب کے نیچے اس کا انتظار کرتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے وہ وہیں گر کر مر گئی۔ اسے اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کے وقت ایک دلہن وہاں کھڑی نظر آتی ہے، جیسے وہ اب بھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ پچھلی رات میں بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ جلدی سو جاؤں گا تاکہ یہ سب بھول سکوں، لیکن آدھی رات کے قریب مجھے پھر وہی آواز سنائی دی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قدم۔ اس بار وہ آواز سیدھے میرے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ میرے کمرے میں اچانک ایک عجیب سی بو پھیل گئی، گیلی مٹی اور مرجھائے ہوئے پھولوں کی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے ایک سایہ نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ پھر دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ہینڈل رک گیا اور اگلے ہی لمحے دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ میں خوف سے چیخ پڑا، مگر دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز دوبارہ دور چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا میرا خون رک سا گیا۔ وہی عورت، وہی سفید دلہن کھڑکی کے باہر کھڑی تھی اور اپنی مردہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اچانک اس کا چہرہ شیشے کے بالکل قریب آ گیا
जैसे वो अंदर आना चाहती हो। मैं घबरा कर पीछे गया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। सुबह होते ही मैं चर्च के पादरी के पास गया और सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे एक सवाल किया, मैं कब्रिस्तान से कोई चीज़ उठा लाया था क्या? तब मुझे याद आया कि मैं तहकीक के लिए वहाँ से सूखे हुए फूल उठा लाया था। पादरी का चेहरा संजीदा हो गया। उसने कहा, शायद वो तुम्हें अपना दूल्हा समझ रही है। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन कहा कि मुझे ये कस्बा छोड़ देना चाहिए। मैं फ़ौरन गेस्ट हाउस वापस आया और जल्दी जल्दी सामान बांधने लगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरा दिल डूब गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी के कदमों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे कब्रिस्तान में थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान स्याह हो रहा था। बिजली चमकी और घर की लाइट्स झिलमिलाकर बंद हो गई। बारिश शुरू हो गई। मैंने बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। तभी एक ज़ोरदार बिजली कड़की और जब रोशनी चमकी तो वो मेरे सामने खड़ी थी, सफ़ेद दुल्हन। उसके बाल भीगे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं खौफ से चीखता हुआ पीछे हट गया। उसी वक्त बूढ़ा दानियाल गेस्ट हाउस पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर देखा तो मैं खौफ से चीख रहा था और मेरे सामने वो औरत खड़ी थी। वो भागता हुआ अंदर आया, लेकिन जब वो मेरे कमरे तक पहुंचा तो मैं वहां नहीं था। चंद घंटों बाद मेरा जिस्म कब्रिस्तान में मिला, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे, गीली मिट्टी में दबा हुआ। लोगों ने कहा कि शायद उस दुल्हन की रूह ने आखिरकार अपना दूल्हा पा लिया था। लेकिन उस कस्बे के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास 2 मुख्तलिफ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, एक मर्द के कदम और उसके साथ एक दुल्हन के हल्के कदम, जैसे वो अब भी अंधेरे में एक साथ कहीं जा रहे हैं।